وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون سورہ زمر آیت نمبر 64. قل افغیر اللہ کہہ دیجئے افغیر اللہ کیا پس اللہ کے علاوہ تأمرونی اصل میں ہے تأمروننی تأمرون کا مطلب تم حکم دیتے ہو نی مجھے تو تأمروننی کو اگر ملائیں تو تأمرونی کہہ دیجئے کیا پس اللہ کے علاوہ تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں ایھا الجاہلون اے جاہل لوگو. یہ کتنے جہالت کی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں. تم مجھے اللہ کے علاوہ تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں. اے جاہل لوگو مطلب یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ شرک کا مطالبہ کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہونی چاہیے. تو کہہ دیجئے کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں ایھا الجاہلون اے جاہل لوگو. اس سے پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟ شرک. شرک سب سے بڑی جہالت ہے. اور جو کسی کو شرک کا کہ اور جو کسی کو کہے کہ اللہ کے ساتھ فلاں کی بھی عبادت کرنی چاہیے، فلاں کو بھی پکار لینا چاہیے، فلاں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مان لینا چاہیے، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ پر فائز تھے اور آپ بلا وجہ کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، لیکن حق کا اظہار تو آپ کرتے تھے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کریں اور لوگوں سے اس بات کو کہیں کہ اے جاہل لوگو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ عبادت کا حکم دیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تو قریش مکہ جواب میں کہتے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت ہونی چاہیے، اوروں کی بھی نظر و نیاز ہونی چاہیے، اوروں کے لیے بھی ذبح کرنا چاہیے، اوروں کو بھی اپنا سفارشی ہمیں ماننا چاہیے، اوروں کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ اور ہمارے درمیان قرب کا ذریعہ بنے، وسیلہ بنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قوم سے کہہ دیں اے جاہل لوگو کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ عبادت کا حکم دیتے ہو. تو اس سے پتہ لگا کہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے. سب سے بڑی جہالت کیا ہے؟
اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی بجائے انسان اپنی خواہش پر چلے، یا انسان حق پر چلنے کی بجائے انسان ظن و تخمین پر چلے، انسان اللہ کے اتارے ہوئے کلام اور اللہ کی وحی کے بجائے انسان جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین پر چلے، تو یہ جہالت ہے۔ اسلام کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، یا اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ میرے احکامات پر عمل کرو، جو میں نے تمہارے لیے احکامات اتارے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے احکامات بھیجنے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اللہ نے اس کے ساتھ ہی وعدہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گویا کہ جب اللہ، یہ آیت ہے جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا تھا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اللہ نے فرمایا کہ سب اتر جاؤ یہاں سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو تمہارے پاس میری طرف سے ضرور ہدایت آئے گی، تو جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ شیطان بھی ساتھ، سیدنا آدم علیہ السلام، اماں حوا اور شیطان، اور پھر ان کی آگے اولادیں جو پیدا ہونی تھیں، وہاں مراد حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان ہے۔ تو اللہ نے ان کو نیچے اتار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اب اللہ کی طرف سے ہدایت تو آتی ہی آتی ہے نبیوں کے واسطے سے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے ہدایت بھیجنی ہے۔ اب جو ہدایت کی پیروی کرے، گویا کہ اس نے اپنے آنے کا مقصد پورا کیا، دنیا میں آنے کا اور اشرف المخلوقات ہونے کا، اور وہی صراط مستقیم پر گامزن ہے، اور وہی گویا کہ اللہ کی تمام جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اتارا، جو اس کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے، وہ دنیا میں لوگوں کے پیچھے چلے، لوگوں کی خواہش کی پیروی کرے، اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں، اپنے کنبے قبیلے، اپنے باپ دادا، اپنے فرقے کے لوگوں کی کوئی بندہ پیروی کرے، تو یہ سب کے سب چیزیں جہالت ہیں۔ اللہ کی بات ماننا یہ عین عقل مندی اور عین اسلام ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات ماننا یا لوگوں کی بات ماننا تو یہ عین جہالت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ صرف ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے انبیاء بھی اس کے مکلف تھے۔ سورہ جاسیہ کی آیت ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک شریعت پر گامزن کیا ہے، ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت نازل کی ہے، فاتبعها، آپ اس شریعت کی پیروی کریں، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور آپ ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت پر گامزن کیا، آپ کے لیے ہم نے ایک شریعت اتاری ہے آپ پر وحی کی صورت میں، آپ بھی اس کے پابند ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند ہے تو آپ کے واسطے سے پوری امت اس شریعت کی پابند ہے، اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے احکامات کی، اور وہ عین حکمت، عین دانائی اور عین عقل مندی اور عین اسلام ہے، اور اللہ کی طرف سے اتری ہوئی وحی جو قرآن کی صورت میں بھی ہے، حدیث کی صورت میں بھی ہے، اس پر عمل کرنا یہ عین اسلام ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کی وحی کو چھوڑ کر لوگوں کی پیروی کرے، لوگوں کی باتیں مانے،
وہ چاہے اس کے آباء و اجداد ہوں، چاہے وہ اس کے کوئی بزرگ ہوں، کوئی اس کے پیر فقیر، کوئی اس کے بزرگ، کوئی اس کے علماء، کوئی اس کے فرقے والے، تو وہ پھر دین اسلام نہیں ہے، وہ پھر اللہ کے علاوہ وہ لوگوں کی پیروی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے، اور یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اللہ نے اسی جہالت کو دور کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اور اللہ نے آپ پر اپنی وحی نازل فرمائی تھی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ پر اترنے والی وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا۔ اب اگر کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی بجائے اور توحید پر عمل کرنے کی بجائے شرک کی بات کی جائے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے علاوہ اور لوگوں کی بات ماننے کی بات کی جائے، تو گویا کہ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ یہ کیا ایک سوال ہے، اور اس سوال کے اندر انکار ہے۔ اس کو گرامر کی زبان میں استفہام انکاری کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا استفہام ہے، ایک ایسا سوال ہے جس سوال کے اندر ہی انکار ہے کہ کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ عبادت کا حکم دیتے ہو؟ یعنی گویا کہ اس کے اندر انکار ہے کہ میں کبھی بھی اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کروں گا کسی اور کی۔ تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو، میں کبھی عبادت نہیں کروں گا۔ ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگوں۔ تو پتہ لگا یہ شرک سب سے بڑی جہالت ہے۔ اور ایک بندہ دنیاوی طور پر کتنا عقل مند کیوں نہ ہو جائے، اور کتنا ہی جو ہے وہ ذہین اور تیز ترار کیوں نہ ہو جائے، دنیا کا اپنا فائدہ اور دنیا کی باتیں کتنا ہی وہ جانتا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اس کو توحید اور شرک کی سمجھ نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ تو اے جاہلوں، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دیتے تھے توحید کی، جواب میں قریش کہتے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عبادت لات منات عزا کی بھی کر لیں، کچھ تھوڑی سی آپ ہماری مان لیں، ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے گویا کہ یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ تحقیق وہی کی گئی آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر شرک کیا آپ نے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی یہ وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے۔ وحی کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام پر۔ گویا کہ آپ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، آپ پر بھی یہ وحی اللہ نے کی ہے، یہ وحی بھی جو اب اس آیت میں آگے آ رہی ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے بھی وحی کی گئی، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء اور رسول پر یہ وحی کی گئی۔ یہ وحی گویا کہ ایسی وحی ہے جو تمام انبیاء کو کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ اے نبی یہ آپ کو بھی وحی کی گئی ہے، آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھی یہ وحی کی گئی ہے۔ کیا وحی کی گئی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ البتہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، ایک ایک نبی کو یہ وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا، اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا نبوت کے باوجود، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ ضائع ہو جائیں گے تیرے اعمال۔ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کے اعمال کتنے زیادہ ہوتے ہیں اور نبی کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن شرک یہ اتنی جو ہے وہ یہ ایسا اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ ایک ایسا لعنتی اور ایسا خبیث عمل ہے کہ یہ جو ہے وہ نبی سے اگر یہ سرزد ہو جائے، اللہ نے ایک سوال قائم کیا ہے، ایک شرط کے ساتھ بات کی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شرط پوری ہو، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر بالفرض نبی سے بھی ایسا کام ہو جائے شرک والا جو ممکن نہیں ہے، اگر نبی سے بھی ہو جائے تو نبی کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور عام نبی تو چھوڑیں، اگر سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالفرض یہ ہو جائے، جس کا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو شرک اتنا ایک خبیث عمل ہے اور اتنا اللہ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے
کہ آپ کے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وحی کی گئی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی یہ وحی کی گئی۔ انفرادی طور پر ہر ایک نبی کو، رسول کو یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ نے بھی یہ شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے نیک اعمال۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ ضرور آپ ہو جائیں گے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ہر نبی کو یہ وحی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، کہ اگر آپ نے بھی یہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ دنیا میں اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عمل کریں تو، اور تمام انبیاء بھی یہ عمل کریں، تو انبیاء کو نبیوں والے اعمال بھی فائدہ نہیں دیں گے اور ان کے وہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک شرطیہ انداز ہے اور ضروری نہیں جو شرط قرآن کریم میں موجود ہو وہ پوری ہو جائے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ شرک جو ہے وہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو بتایا کہ شرک اللہ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اگر کوئی بندہ شرک کر کے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو اللہ نے تو نبیوں کو کہا ہے کہ نبی سے بھی اگر یہ کام ہو جائے اللہ وہ بھی خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو عام انسان کی کیا حیثیت ہے۔ باقی قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر شرط کے ساتھ بات کی ہے، شرط ضروری نہیں کہ پوری ہو، میں بات کر چکا ہوں، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی ہے، جو لوگ اللہ کی اولاد مقرر کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا، میں سب سے پہلے اس اللہ کی اولاد کو ماننے والا اور اس اللہ کی اولاد کی میں عبادت کرنے والا ہوتا اور میں اس کو اپنا رب ماننے والا ہوتا۔ یہاں بھی شرط کے ساتھ بات کی گئی ہے اور یہاں سمجھایا گیا ہے کہ رحمان کی اولاد نہیں ہے اور رحمان کی اولاد مقرر کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور کہا گیا کہ اگر حقیقت میں اللہ کی اولاد ہوتی بالفرض تو اللہ کے انبیاء سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی اولاد کو ماننے والے ہوتے، لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے کی گئی ہے، تو ضروری نہیں کہ جو شرط کے انداز میں بات کی جائے تو وہ شرط وقوع پذیر ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے، اس سے سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی۔ جیسے اللہ کی اولاد تو نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ تردید کی ہے اولاد کی، لیکن اللہ خود سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی تمہاری مخالفت میں اللہ کی اولاد کا انکار نہیں کر رہے، ہم حقیقت میں اللہ کی اولاد نہیں ہیں، ہم اس لیے اللہ کی اولاد کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے ماننے والے موحد اللہ کی اولاد کے منکر ہیں، اللہ کے بیٹے کے، اللہ کی بیٹیوں کے، سب کے منکر ہیں۔ اس کی وجہ کوئی یہودیوں کی، عیسائیوں کی کوئی اندھا دھند مخالفت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ کے نبی، اللہ فرماتے ہیں نبی آپ اعلان کر دیجئے سب سے پہلے میں اللہ کی اولاد کو ماننے والا اور اللہ کی اولاد کی عبادت کرنے والا ہوتا اگر اللہ کی اولاد ہوتی۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کی گئی ہے۔ پتہ لگا کہ جو قرآن کریم میں جو شرط کے انداز میں بات ہوتی ہے وہ شرط ضروری نہیں کہ پوری ہو، تو شرط کے انداز میں بات کی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے، اور یہ بے ادبی بھی نہیں ہے۔ یہاں کوئی بندہ سوال کھڑا کر دے کہ جی کتنی بڑی بے ادبی کر دی ہے کہ جی نبیوں کے ساتھ شرک کی بات آ گئی ہے، یہاں تو نبی مراد نہیں ہے۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، کئی مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لئن اشرکت ہے، لئن اشرکت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لئن اشرکت سے مراد کوئی بھی سننے والا قرآن کا کوئی بھی انسان مراد ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں لئن اشرکت سے مراد ہے کہ قرآن کا مخاطب، جو بھی قرآن کا مخاطب ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ تو لئن اشرکت سے مراد ہے کہ اے انسان، اے قرآن کو پڑھنے والے، اے انسان، اے بنی آدم، اگر تو نے بھی شرک کیا۔ بعض علماء نے، ہمارے بر صغیر کے جو علماء ہیں، خاص طور پہ بریلوی مکتب فکر کے علماء، انہوں نے یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی کہ لئن اشرکت سے مراد
اگر تو نے بھی شرک کیا تو نے سے مراد انسان ہے، اے انسان، وہ یہاں معذوف نکالتے ہیں کہ یا انسان، یا ابن آدم، یا انسان لئن اشرکت، کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر یہ انسان کا معنی کریں تو وہ آیت کے اندر جو زور ہے وہ زور پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ معنی کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہاں لئن اشرکت سے مراد کوئی عام انسان مراد لیا جائے۔ آیت کا شروع دیکھیں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی۔ یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن پر وحی ہوتی ہے، اور میں بتا چکا ہوں وحی کس پر ہوتی ہے، انبیاء پر ہوتی ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام وہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول بنتے ہیں۔ تو یہاں نبیوں کی اور رسولوں کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بات تو نبیوں اور رسولوں کی ہو رہی ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو وحی کے طور پہ کہا گیا ہے کہ ہر نبی کے امتیوں میں سے انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی ہوئی، پچھلے انبیاء پر بھی یہ وحی ہوئی کہ ان کی امتوں میں سے بھی کوئی انسان، ان کی امتوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی انسان ہو یا پچھلی امتوں کا کوئی انسان ہو، تو اس انسان کو اس وحی میں مخاطب کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انسان کو مخاطب کیا گیا، آیت جو زور پیدا کر رہی ہے وہ زور پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں انسان مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر شرک کی نسبت شرطیہ انداز میں بھی نبی کی طرف کر دی جائے تو یہ گستاخی ہے نبی کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شرک کی نسبت شرطیہ انداز میں بھی نبی کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ شرطیہ انداز میں بات سمجھانے کے لیے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ توہین ہوتی نبی کی کہ اگر شرطیہ انداز میں نبی کی طرف شرک کی نسبت کر دی جائے سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو نبی کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی، اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوتا۔ اگر شرط کے ساتھ بات کرنا گستاخی ہے تو کیا شرط کے ساتھ اللہ کی اولاد مقرر کرنا گستاخی نہیں ہے؟ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کریں، اللہ فرما رہے ہیں نبی سے، اے نبی آپ اعلان کریں اگر رحمان کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ شرط کے انداز میں اللہ کے لیے کسی کو سمجھانے کے لیے شرط کے انداز میں یہ بات کرنا کہ اگر اللہ کی اولاد ہو تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں، یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ یہ تو بات سمجھانے کے لیے ہے کہ حقیقت میں اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ ہم کسی کی مخالفت میں اللہ کی اولاد کا انکار نہیں کرتے، ہم تو اس لیے اللہ کی اولاد کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکیلے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کا باپ ہے، اور نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے۔ تو وہاں سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بات کی گئی، تو یہاں سمجھانے کے لیے نبیوں کو مخاطب کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پچھلے تمام انبیاء کو بھی یہ وحی کی گئی۔ اور یہاں لئن اشرکت میں تا کا مخاطب نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء۔ اگر یہ کہہ دیا جائے نہیں جی ٹھیک ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی، پچھلے تمام انبیاء پر وحی کی گئی، اور لئن اشرکت سے مراد ان نبیوں کی امتوں کے انسان مراد ہیں، اگر ہم یہاں یہ تعویل بھی کر لیں تو قرآن کریم کی ایک آیت سورہ انعام کی، وہاں اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے بالفرض، اور یہاں ہمیں لئن اشرکت میں تاکہ ضمیر سے انسان مراد لینا ہے، نبی مراد نہیں لینے کے، یہ نبی کی گستاخی ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ شرط کے انداز میں بات کرنا گستاخی ہے ہی نہیں۔ اگر گستاخی ہوتی تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا یہ اس سے بڑی گستاخی ہے۔ تو اللہ خود حکم دے رہے ہیں نبی کا، نبی آپ اعلان کریں، یہ گستاخی نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ گستاخی نہیں ہے، بلکہ اگر یہاں انسان کا معنی مراد لیں تو آیت کا زور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آیت سے مراد ہی یہ ہے کہ نبی بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پچھلے تمام انبیاء بھی اگر شرک کریں تو ان کے اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ ان کے اعمال، نیک اعمال کا شمار کتار نہیں ہو سکتا، لیکن شرک کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اگر بالفرض، یہ ممکن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے، اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دیگر انبیاء سے یہ منحوس عمل ہو جائے بالفرض تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، وہ بھی خسارہ اٹھائیں گے، اگرچہ ان سے ایسا ہوا نہیں اور ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم کہیں نہیں جی یہاں تو انسان ہی مراد ہے، تو وہ سورہ انعام میں 18 انبیاء کا ذکر ہے۔ ان 18 انبیاء کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں، وہاں کیا تعویل کریں گے؟
وہاں کہاں سے انسان لائیں گے؟ وہاں تو آپ یا انسان یا امتی نہیں لا سکتے، وہاں تو پیچھے 18 انبیاء کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سب کے سب انبیاء بھی شرک کر لیں تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ تو ہمارا موقف یہ ہے، تمام جو پرانے مفسرین ہیں، عربی مفسرین، یہ ہمارے اردو دان بعض مفسرین نے یہاں لائن اشرکتا سے مراد بریکٹ میں اے انسان کر دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یہاں آیت کا سارا زور ختم ہو جاتا ہے۔ آیت کا مقصود ہی یہ ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو نبی کا عمل بھی ضائع ہو جائے۔ شرک اتنا نحوست والا عمل ہے، اگر یہاں انسان مانا کر لیں تو سارا زور ہی ختم ہو جاتا ہے آیت کا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ گستاخی ہے، اگر یہ گستاخی ہے تو وہاں سورہ انعام میں 18 انبیاء کے طرف اللہ نے شرک کی نسبت کی ہے شرط کے ساتھ، اگر وہ بھی شرک کریں ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں۔ اور سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر شرط کے ساتھ اپنی طرف اولاد کی نسبت بھی کی ہے، پھر وہ بھی گستاخی ہو جائے گی۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے، شرط کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو اس کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں کہ وہ وقوع پذیر اس کا ہونا ممکن ہوتا ہے، اس کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ یہاں لئن اشرکت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء مراد ہیں، تو یہاں تعویل کر کے یہاں عام انسان مراد لینا صحیح نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ جی، تو اس آیت کریمہ میں زور دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض یہ ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض نبی بھی شرک کرے تو شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ نبیوں کے عمل ضائع ہو جائیں، اس سے اتنا منحوس عمل ہے، اگر نبیوں کے عمل ضائع ہو جائیں اور نبی خسارہ اٹھا لیں تو عام انسان اگر شرک کرے تو وہ کہاں جائے گا؟ یہ مراد ہے اس سے، واللہ تعالی عالم۔ نہیں، اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور نہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، امتی بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اسی بات کو اللہ تعالیٰ کی اسی بات کو جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے کہ شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ اگر نبی بھی شرک کرے تو نبی کا عمل بھی ضائع ہو جائے، اگرچہ نبی سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، لیکن شرک اتنا منحوس عمل ہے کہ بالفرض اگر نبی شرک کرے تو نبی کا عمل بھی ضائع ہو جائے، نبی بھی خسارہ اٹھائے، اتنا منحوس عمل ہے۔ یہ شرک کی نحوست سمجھانے کے لیے یہ اللہ نے انداز اختیار کیا ہے، اور یہ انداز اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ انداز امتی بھی اختیار کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے، یہ امتی بھی انداز اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے گرامر کا کہ جس چیز کو شرط پر معلق کر دیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ وقوع پذیر بھی ہو جائے۔ بات سمجھانے کے لیے جو ہے وہ شرط کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، کسی پر زنا کی تہمت لگانا کتنا بڑا الزام ہے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ زنا کی مذمت بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر یہ بات کر دے کہ میرے نزدیک زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر میرا باپ بھی کرے تو میں جو ہے نا اس کو بھی غلط سمجھوں گا۔ اب کوئی بندہ کہے جی تم نے تو اپنے باپ کی توہین کر دی ہے، ہم کہیں گے باپ کی توہین نہیں کی، یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے۔ اور ہاں جی بالکل، آپ نے اچھی مثال دی کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں اگر وہ بھی چوری کریں میں ان کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے چوری کا صدور ممکن ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اتنا انصاف ہے اسلام کے اندر کہ نبی کی بیٹی بھی اگر بالفرض چوری کر لے تو نبی اس کا بھی ہاتھ کاٹیں گے، نبی وہاں کوئی جو ہے وہ بے انصافی نہیں کریں گے۔ تو یہاں سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ اگر یہ توہین ہے، گستاخی ہے، اللہ نے 18 انبیاء کی طرف کیوں اس کو منسوب کیا سورہ نام میں؟ اگر یہ گستاخی ہے تو اللہ نے شرط کے ساتھ یہ کیوں فرمایا کہ اگر رحمان کی اولاد ہو اے نبی آپ اعلان کر دیں تو میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، پھر یہ بھی گستاخی ہونی چاہیے۔ تو جس چیز کو شرط پر معلق کیا جائے سمجھانے کے لیے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ اصل میں یہاں لوگ یہ مسئلہ لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک کا آپ نے لفظ لگا دیا ہے، لیکن اشرکتا سے اگر آپ اشرکتا کی ضمیر نبی کی طرف لوٹائیں وہ کہتے ہیں گستاخی ہے۔ یہ آپ نے نبی کے ساتھ شرک کا لفظ لگا دیا، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، کیونکہ یہ شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں نبی سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، یہاں اس کو شرط پر معلق کیا گیا ہے، اور جس چیز کو شرط پر معلق کیا جائے تو اس کا وقوع پذیر ہونا لازمی نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف یہ اصول سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ اس اصول کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں یہ گستاخی ہے وہ اس اصول کو نہیں مانتے۔ میں یہ اصول بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس چیز کو شرط پر معلق کیا جائے تو
ضروری نہیں کہ جس چیز کو شرط پر معلق کیا جائے اس کا صدور بھی ہو جائے. تو دیکھیے وہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں نبی مراد ہی نہیں ہے, وہ انسان لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امتی مراد ہے, حالانکہ یہاں نبی, اگر یہاں امتی مراد لیں سارا آیت کا زور ختم ہو جاتا ہے, سارا آیت کا زور ہی ختم ہو جاتا ہے. اے انسان تو نے شرک کے تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے, یہ بات تو قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں عام انسان تو چھوڑیں, انبیاء بھی شرک کریں اور انبیاء کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کریں, ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں. یہاں تو بیان کرنا یہ مقصود ہے. اور جب وہ کہتے ہیں یہاں نبی مراد ہی نہیں ہے, یہاں انسان مراد ہے, سارا زور ہی ختم ہو گیا آیت کا. وہ جو ہے نا یہاں محذوف نکال کر اے انسان, تو وہ یہ معنی کر دیتے ہیں. عربی زبان میں ایسے محذوف بعض دفعہ نکل جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ محذوف نکالنا صحیح نہیں ہے. قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اس طرح کی نسبت انبیاء کی طرف اور اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے, جیسے میں نے رحمان کی اولاد کی بات کی. پھر فرمایا بل اللہ فاعبد, بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کریں. اس آیت سے بھی پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے پچھلی آیت میں, بلکہ اللہ کی عبادت کریں, آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے. اللہ ہی کی آپ عبادت کریں. یہاں بل اللہ فاعبد, یہاں مفعول پہلے آیا, جب مفعول پہلے آئے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے, جیسا ایاک نعبد میں تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. جب مفعول پہلے آ جائے تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. تو اصل میں ہونا چاہیے تھا بل فاعبد اللہ, لیکن اللہ پہلے آ گیا تو حصر پیدا ہو گیا. اللہ ہی کی آپ عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں. جی تو فرمایا بل اللہ فاعبد وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کیجئے. تو یہاں اللہ مفعول ہے جو فعل پر مقدم آیا ہے, اور جب مفعول فعل پر مقدم آ جائے تو کلام میں حصر پیدا ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کریں, یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے. تو اس سے بھی پتہ لگا پچھلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جماعت کو خطاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کی بات کرتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے. نبی کی زمانی فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو, کیا تم مجھے اللہ کے علاوہ عبادت کا حکم دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ پر بھی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, بلکہ صرف اللہ کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے اور تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ, اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے. جب اللہ نے یہاں شرک کی بات کی, توحید اور شرک کی, تو اب جو لوگ توحید پر عمل پیرا نہیں ہیں, جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں, تو اللہ کے ساتھ شریک بنانے میں اللہ کی کتنی توہین ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہے ہیں, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ کی شان تو کیا ہے؟ اللہ کی شان تو یہ ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ زمینیں ساری کی ساری قبضتہ, قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو, اللہ کی مٹھی میں ہوں گی یوم القیامت, قیامت کے دن. جتنی زمینیں ہیں 7 زمینیں, اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن, سورہ طلاق کی آخری آیت ہے. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی انہی کے مقدار کے برابر. تو 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں. 7 زمینیں کس طرح ہیں؟ وہ 7 الگ الگ زمینیں ہیں, ہمارے زمین کی طرح کی 7 الگ الگ زمینیں ہیں کہ اسی زمین کے اندر 7 تہیں ہیں. اللہ کو پتہ ہے ان 7 زمینوں سے حقیقت میں کیا مراد ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے. جتنی بھی زمینیں ہیں, خواہ وہ اس زمین کی طرح الگ الگ زمینیں ہوں, خواہ وہ اسی زمین کی 7 تہیں ہوں, تو ساری کی ساری زمینیں قیامت کے دن اللہ کی عظمت تو یہ ہے اللہ کی مٹھی میں ہوں گی, اور زمینیں ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوں گی یوم القیامت, قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینی, اور آسمان سارے کے سارے 7 آسمان مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے, بیمینی ہی اس کے دائیں ہاتھ,
کے ساتھ، اس کے دائیں ہاتھ کے ارد گرد. یمین کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، یمین اصل میں قسم کو کہتے ہیں. اور عرب لوگ چونکہ جب حلف اٹھاتے تھے تو دائیں ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھاتے تھے، اقسم باللہ یا واللہ باللہ تاللہ، تو وہ دائیں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھاتے تھے زور پیدا کرنے کے لیے. تو قسم اور حلف کے لیے بھی لفظ یمین استعمال ہونا شروع ہو گیا. یمین کی جمع ایمان. تو یمین اور ایمان قسم کو بھی کہتے ہیں اور یمین اور ایمان دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں سے جو لغو قسمیں ہیں ان پہ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے. تو یہ ایمان یمین کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے ایمان. ایمان یہ ایمان سے ہے، ایمان اور اسلام. اور ایک ہوتا ہے ایمان، ایمان یمین کی جمع ہے. اور یمین کا مطلب قسم اور ایمان قسمیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتے تمہاری لغو قسموں کا. تو یمین اور ایمان قسمیں. تو چونکہ عرب لوگ قسموں میں دایاں ہاتھ اٹھاتے تھے تو یمین اور ایمان، یہ یمین دائیں ہاتھ کو اور ایمان اس کی جمع، یہ اس طرح بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں یمین سے مراد دایاں ہاتھ. اللہ رب العالمین کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان تو یہ ہے، لوگوں نے مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری کی ساری زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے لپٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ کے ارد گرد. تو یمین کا مطلب یہاں اللہ کا دایاں ہاتھ. اس کی جمع ایمان بھی قرآن میں آتی ہے. وما ملکت ایمانکم، جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، قرآن میں جگہ جگہ ہے غلاموں کے لیے. ملکت ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے. تو یمین اور ایمان کا اصل معنی آپ کو بتا دیا قسم. چونکہ دائیں ہاتھ سے قسم کا اشارہ ہوتا ہے اس لیے دائیں ہاتھ کے لیے بھی یمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین سے مراد کون ہے؟ دائیں ہاتھ والے، جن کو قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اصحاب الیمین بھی اسی سے ہی ہے. تو فرمایا اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ زمین کتنی بڑی ہے. یہ زمین اور یہ جو ستارے اور سیارے کتنے زیادہ ہیں آسمانوں کے نیچے. کہتے ہیں کہ اربوں کھربوں ستارے ہیں ایک کہکشاں میں، ایک گلیکسی میں، اور اربوں کھربوں گلیکسیز ہیں. اور یہ وہ ہیں جو ابھی تک جن کا پتہ لگا ہے ہمیں، اور جن کا ہمیں نہیں پتہ ان کا ہمیں نہیں پتہ. جتنی بڑی دوربین نکلتی جائے گی اتنی مزید اللہ کی عظمتیں ہمارے سامنے آتی جائیں گی. تو کتنی بڑی کائنات ہے یہ ساری کی ساری کائنات. کتنی یہ سیارے اور سیارے ہو جائیں، جتنی بھی چیزیں ہو جائیں، یہ سب کے سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں. ساری کی ساری زمینیں اللہ کے دائیں ہاتھ اللہ کی مٹھی میں قیامت کے دن. اور آسمان کتنا بڑا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ تو آسمان کے نیچے جو تھوڑا بہت سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ جی کھربوں ستارے ہیں ہر گلیکسی میں اور اربوں گلیکسیز ہیں. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کتنے زیادہ ہیں. اور ان کے درمیان جو ہیں وہ اربوں کھربوں نوری سال کا، لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. اور کتنی وسیع ہے کائنات. یہ ساری کی ساری کائنات پہلے آسمان کے نیچے. اس پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان. ہر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بڑا ہے. تو یہ سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد، ایک ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے. اللہ کی کیا عظمت ہوگی، ہم کیا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ ہم تصور نہیں کر سکتے. جس اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی قدرت ہے، تو یہ مشرک بدبخت اس اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیسے شریک کر دیتے ہیں؟ اللہ اتنا عظیم ہے. اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جس کو شریک بنایا جائے، اگر اللہ کے نبیوں کو شریک بنایا جائے، اللہ کے نبی مخلوق ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پھر فوت ہوئے ہیں، ان پر آزمائشیں آئی ہیں. وہ آزمائشوں میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے اوپر سے ان آزمائشوں کو ٹال سکتے. اللہ سے دعا کر سکتے تھے. اللہ سے دعا انہوں نے کی، جہاں اللہ نے چاہا اللہ نے ان کی مدد کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. لیکن ان پر آزمائشیں آئی ہیں. وہ نہ اپنے آپ سے نہ اپنے آپ کو نفع نقصان دے سکتے تھے، نہ دوسروں کو نفع نقصان دے سکتے تھے. تو جب اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ کو ان کے برابر قرار دے دیا جاتا ہے. اور اللہ کی مخلوق کتنی ناقص ہے.
جو عدم سے پیدا ہوئی ہے، عدم سے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جو عدم سے پیدا ہوا ہے اور کمزور ہوتا ہے، پھر وہ طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر دوبارہ کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب اللہ کو ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو ان کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بیان کی۔ اللہ تو اتنے عظیم ہیں، اللہ تو سب سے بڑے ہیں۔ تو جب اللہ کی اتنی توہین کی جاتی ہے تو اللہ پھر فرماتے ہیں، اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری مخلوق نے، جن پر میرے ہزاروں لاکھوں ان گنت انعامات ہیں، انہوں نے میری قدر نہیں کی جسے میری قدر کرنے کا حق ہے۔ مجھے انہوں نے کتنا حقیر کر دیا ہے کہ مجھے میری مخلوق کے برابر کر دیا۔ وہ مخلوق جس کو باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، وہ مخلوق جو کھانے کی محتاج ہے، جو کھانا کھاتی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں کھانا کھانے کا ذکر کیا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، جن عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا، اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، وہ بھی انہی طرح کے رسول تھے، ان رسولوں سے بڑھ کر ان میں کوئی اللہ کی صفات نہیں تھیں۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں بھی صدیقہ تھیں۔ یہ سب سے بڑی صفات ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت مسیح کی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت مریم کی وہ صدیقہ تھیں، اس سے بڑھ کر وہ تو نبی بھی نہیں تھیں۔ پھر فرمایا کانا یا کلان طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ، ایک تو کھانا کھانے کے بغیر ان کا چارہ نہیں تھا، پھر جو کھانا کھاتا ہے اس کو باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس کو ہضم بھی کرنا ہوتا ہے۔ کیا اللہ کے بارے میں، کیا معبود کے بارے میں یہ چیزیں سوچی جا سکتی ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم نے کیسے بہترین انداز میں نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کہ یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ انہی لوگوں کو اللہ کا شریک بھی بنا دیتے ہیں، جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور جن کو باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، جن کو کھانا نکالنا بھی ہوتا ہے، اس کو ہضم بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو جب اللہ کی مخلوق کے برابر کر دیا جائے تو اللہ کی کتنی توہین اور کتنی تحقیر ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ان بدبختوں نے میری قدر نہیں کی جو میری قدر کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ساتوں زمینیں، ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کی مٹھی کا بھی اس بات ہوا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہم نہیں کہتے ہماری مٹھی کی طرح ہے۔ قبضہ، یہ اس کو عربی زبان میں مٹھی کو قبضہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے لفظ قبضہ استعمال کیا ہے۔ اللہ کا بھی قبضہ ہے، قبضہ ہوتا ہے ہاتھ کا۔ اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں اور اس سے اللہ مٹھی بھی بناتے ہیں، اور زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ اب اللہ کی مٹھی کیسی ہے، اس کی کیفیت اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں، جب اللہ نے بیان نہیں کی تو ہم ان کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کی مٹھی ہے، اللہ کا قبضہ ہے۔ قبضہ سے مراد یہ جو ہمارا لغوی معنی میں ہمارا اردو میں قبضہ، وہ قبضہ مراد نہیں ہے کہ میرا اس زمین پہ قبضہ ہے، یا یہ مراد نہیں ہے، یہ قبضہ سے مراد مٹھی۔ اللہ رب العالمین کی مٹھی ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کی مٹھی ہے، ہماری مٹھی کی طرح نہیں ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ کی مٹھی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ ہمارا ایمان ہے۔ یہ آیت ہمیں اس پر ایمان لانے کا ہمیں دعوت دیتی ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے اس آیت کریمہ کا انکار ہو جائے گا۔ یہ بھی پتہ لگا اللہ رب العالمین لپیٹتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مبارک مٹھی بھی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ اللہ رب العالمین کے مبارک دایاں ہاتھ بھی ہے، اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، قرآن و حدیث کے نصوص سے پتہ لگتا ہے، دونوں دائیں ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ قیامت کے دن سارے آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے، اور اللہ لپیٹتے بھی ہیں چیزوں کو جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ جس طرح ہم لپیٹتے ہیں اس طرح نہیں، اللہ کا لپیٹنا وہ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کا قبضہ بھی ہے، مٹھی بھی ہے، اللہ رب العالمین کے دایاں ہاتھ بھی ہے، اللہ رب العالمین لپیٹتے بھی ہیں۔ اور
مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی شان تو یہ ہے جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانا اللہ کی توہین ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دینا گویا کہ اللہ کو اپنے مخلوق کے برابر لانا ہے۔ اللہ رب العالمین تو خالق ہیں، اللہ مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ فرماتے ہیں مشرک بدبخت اللہ کی توہین کرتا ہے، اس لیے اللہ کو یہ شرک کبھی برداشت نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ اللہ باقی گناہ بغیر توبہ کے بھی اللہ چاہے تو معاف کر دیں، شرک اللہ جو ہے وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ایسے مشرکوں کا جو اللہ کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کو اللہ کی مخلوق کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔